بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت آفیشیل۔ میرا نام مروہ ہے۔ آج میں اپنی اسلام قبول کرنے کی کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ میں ایک ایگنوسٹک یعنی ملحد فیملی میں بڑے ہوئے جو اپنے کلچر کے حساب سے بدھ کی پوجا کرتی تھی۔ میری ماں اور میرے والد اپنے آپ کو بدھسٹ نہیں سمجھتے، لیکن وہ بدھ کی پوجا کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے پوروج یہ کرتے تھے، لیکن وہ تھوڑا بہت یہ بھی مانتے ہیں کہ بدھ سے اوپر بھی کوئی ہے۔ جب میں ایلیمنٹری اسکول میں تھی، میرے والد بہت شراب پیتے تھے۔ شراب پینا ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے۔ گھر کا مرد اگر شراب پیتا ہے تو بھی اسے کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔ میں اکیلے میں ہمیشہ خدا سے دعا کرتی تھی کہ میرے والد کو شراب پینے کے لیے منع کر دیجیے۔ ایک دن میری آنٹی نے مجھے دعا کرتے ہوئے سن لیا اور وہ بہت ہنسنے لگی۔ انہوں نے پوری فیملی کو بتایا کہ میں یہ دعا کر رہی ہوں، اور وہ کہنے لگی اگر تمہارے والد شراب پی رہے ہیں یا نہیں پی رہے ہیں یہ ان کی چوائس ہے، خدا اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن میں ہمیشہ یہ مانتی تھی کہ خدا سب سے طاقتور ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کسی کے دل میں کیا ہے اور وہ کسی کی مرضی کو بدل بھی سکتے ہیں۔ یہ سوچ میری ایلیمنٹری اسکول کی تھی۔ اب جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو ہائی اسکول میں ایک واقعہ ہوا۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ ہم ہر روز ایسے ہی ایک ریورٹ مسلم کی ویڈیو لے کر آتے ہیں۔ اب جب میں تھوڑی بڑی ہوئی، ہائی اسکول میں ایک واقعہ ہوا۔ میرے دادا کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے کلچر میں جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کی میت رکھ کر کچھ وقت تک انتظار کرتے ہیں۔ دفن کرنے سے پہلے گھر والے مرحوم کو ایک بستر پر رکھ دیتے ہیں اور لوگ گھر آ کر مرنے والے کی فیملی کے ساتھ غم شیئر کرتے ہیں۔ میں اپنے دادا کے مرنے والے بستر کے پاس بیٹھی تھی اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں خود سے کہہ رہی تھی کہ مجھے آخرت پر یقین ہے، آخرت حقیقی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تقدیر ہے اور ایک اوپر والا بھی ہے۔ جب میں 17 سال کی تھی تو میں US آئی پڑھائی کرنے کے لیے۔ میں نے کچھ کرسچنز کے ساتھ دوستی شروع کی اور یہاں سے میری دلچسپ کہانی شروع ہوتی ہے۔ کبھی کبھی میرے دوست مجھے چرچ جانے کے لیے کہتے اور میں جاتی بھی تھی، پر صرف اس لیے کہ مجھے کیوروسٹی تھی۔ چرچ جا کر میں نے پہلی دفعہ سنا کہ چرچ خدا کے بارے میں کوئی سیدھی اور صاف بات کر رہا ہے۔ جب میں ویتنام میں تھی، لوگ تقدیر کی بات کرتے تھے، اوپر والے کی بات کرتے تھے، لیکن وہ کبھی خدا کے بارے میں سیدھا نہیں بولتے۔ لیکن میں ہمیشہ یہ مانتی تھی کہ زندگی کو سنبھالنے کے لیے اور ہماری تقدیر کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ چرچ میں جب میں نے خدا کے بارے میں سنا تو مجھے خوشی ہوئی اور میں اور جاننے میں دلچسپی لینے لگی۔ میں نے پہلے کرسچن بننے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہی صرف ایک مذہب تھا جو خدا کے بارے میں بات کرتا تھا۔ میرا پہلا کالج کیلیفورنیا میں تھا اور وہاں کچھ وقت پڑھائی کرنے کے بعد میں نے اس سے بہتر یونیورسٹی میں پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے یونیورسٹی آف مینیسوٹا کے لیے اپلائی کیا کیونکہ ان کا پروگرام بہت اچھا تھا جس میں میجر کر رہی تھی۔ عموماً اس یونیورسٹی میں بہت زیادہ کمپٹیشن رہتا ہے، اس لیے مجھے ایڈمیشن کی کوئی خاص امید نہیں تھی، لیکن الحمدللہ مجھے وہاں ایڈمیشن مل گیا۔ جب بھی میں سوچتی ہوں کہ یہ پروسیس کتنا آسان رہا میرے لیے تو سبحان اللہ مجھے سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے راستہ آسان کیا تاکہ میں اللہ کے قریب جا سکوں۔ میں منیسوٹا میں تھی اور وہاں ایک بہت بڑی مسلم کمیونٹی ہے۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ ایک مذہب ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا اپنا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں کہ مجھے اسلام کے بارے میں کتنی نالج تھی۔ جب میں ویتنام میں تھی میں نے کبھی بھی کسی مسلمان سے ملاقات نہیں کی۔ میرے شہر میں کوئی مسجد نہیں تھی۔ میں کافی سفر کرتی تھی لیکن میں کبھی بھی کسی مسلمان سے نہیں ملی۔ میں نے کیلیفورنیا میں بھی کسی مسلمان سے دوستی نہیں کی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مسلمان سور کا گوشت کھاتے ہیں یا نہیں تو مجھے بالکل نہیں پتا تھا۔ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ مسلمان لڑکی کو حجاب پہننا چاہیے۔ یہ میری اسلام کے بارے میں نالج تھی اور حقیقتاً مجھے اسلام کا زیرو علم تھا، لیکن الحمدللہ اس جاہلیت کی وجہ سے ہی
مجھے سوشل میڈیا پر اسلام کے بارے میں جو کچھ بھی برا بھلا بولا جاتا تھا وہ بھی نہیں پتہ تھا۔ اسلام کا پہلا امپریشن میرے ذہن میں یہ پڑا کہ مسلمان اپنے ویلیوز کو کبھی بھی کم نہیں کرتے، اور یہ ایسی بات تھی جس کے لیے میں مسلمانوں کی بہت عزت کرنے لگی۔ ایک مثال کے طور پر میں نے ایک شخص کو پیزا آرڈر کرتے دیکھا۔ اس نے کہا، کیا آپ پیزا کو صاف بنا سکتے ہیں؟ میں سوچ رہی تھی اس کا مطلب کیا ہے، لیکن پھر مجھے سمجھ آیا کہ وہ شخص صرف یہ چاہتا تھا کہ پیپرونی کا فیٹ اس کے پیزا میں نہ آئے، کیونکہ وہ حلال پیزا چاہتا تھا۔ اس چھوٹی سی بات نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ سبحان اللہ، ایک مسلمان اپنے اعمال اور اپنے مذہب کی تعلیمات پر کتنا یقین رکھتا ہے اور وہ اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے دیکھا کہ مسلمان بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ جیسس کی عبادت نہیں کرتے۔ میں نے دیکھا کہ مسلمان کیسے نماز پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، پہلے میں سوچتی تھی کہ اگر کوئی اللہ کے سامنے سجدہ کرے تو وہ کمزور ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو مجھے عزت محسوس ہوئی۔ ایسے میں 6 مہینے گزر گئے۔ میں اسلام کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز دیکھ رہی تھی، سوالات پوچھ رہی تھی۔ ایک دن میں ایک ایونٹ پر گئی جہاں ویتنام کا کھانا سرو کیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے کھانا اٹھایا، میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ پورک ہے، تو میں نے اسے نکال دیا۔ اس وقت تک میں مسلمان نہیں بنی تھی، تو میں سوچ رہی تھی یہ عجیب بات ہے کہ میں اس طرح ریئیکٹ کر رہی ہوں۔ شاید اس وقت سے ہی میرے دل میں اسلام کے لیے کچھ بدل رہا تھا۔ تو اس وقت میں نے دعا کی، اللہ اگر اسلام یا عیسائیت میرے لیے صحیح راستہ ہے تو مجھے ہدایت دے۔ اس کے بعد اسی دن یا اگلے دن میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں جیسس کو کروس پر لٹکایا ہوا دکھایا گیا، اور وہ کہہ رہے تھے، اے خدا کیوں تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا؟ اور میں اپنے آپ سے کہہ رہی تھی تم اب کرسچن ہو، اور یہ ویڈیو کسی کرسچن نے بنائی ہے۔ اس ویڈیو میں جیسس کسی اور سے بات کر رہے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک بہت سے سوال پیدا ہو گئے، جیسے اگر جیسس خدا ہے تو پھر وہ بات کس سے کر رہے تھے؟ اور یہ ویڈیو تو کسی مسلمان نے نہیں بنائی بلکہ کسی کرسچن نے ہی یہ ویڈیو بنائی تھی۔ اور اس وجہ سے الحمدللہ میں اسلام کو قبول کر لیتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اسلام اللہ کے بارے میں بہت سخت ہے اور یہ ہمیشہ کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ مجھے مسلمان ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے جو مجھے ملا۔ اللہ نے مجھے ایک زندگی دی اور اس زندگی میں چلنے کی روشنی بھی دی۔ میں نے اپنا سفر ایک بچے کی طرح شروع کیا، دعا کرنا سیکھا، عربی کے حروف سیکھے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا سیکھا، اور کچھ لفظ جیسے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، انشاءاللہ یہ سب سیکھے۔ یہ وہ لفظ ہیں جو سارے مسلمان جانتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھے۔ جب میں خطبہ سننے گئی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ میرے لیے کتنا خوشی والا احساس ہے۔ جب میں مسلمان بنی تو میں نے کچھ دوستوں کو اس فیصلے کے بارے میں بتایا۔ میرے دوست نے کہا، کیا تم ISIS یا ٹیررسٹ کے بارے میں جانتی ہو؟ میں نے کہا، تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ اس کے بعد میں پہلی دفعہ مسجد گئی اور مجھے عربی لفظ سمجھنے میں پریشانی ہوئی۔ خطبہ کے آخر میں امام دعا کر رہے تھے اور سب لوگ کہہ رہے تھے آمین۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ لفظ کیا ہے اور سب لوگ الگ الگ رفتار سے بول رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی، اوہ مائی گاڈ، یہ لوگ اٹھ کر لڑنے والے ہیں کیا؟ الحمدللہ میرا اسلام کا سفر بہت خوبصورت رہا۔ ہر سال مجھے اسلام کے بارے میں ایک نیا تجربہ ملتا رہا۔ پہلے سال کا مقصد تھا اسلام پر عمل کرنا، بیسک احکامات سیکھنا۔ دوسرے سال میں نے فیس بک پیج بنایا جہاں میں دعوت کا کام کرنے لگی۔ میں انگلش اسلامک سپیکرز کے ویڈیوز کو ویتنام کی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتی رہی۔ الحمدللہ اس وجہ سے میرا اسلام کا علم بہت بڑھ گیا۔ جب بھی میں کوئی ویڈیو ٹرانسلیٹ کرتی مجھے اس ویڈیو کو دھیرے دھیرے سمجھنے کا موقع ملتا، کیونکہ مجھے ہر لفظ کا ٹرانسلیشن کرنا پڑتا تھا۔ دوسرا سال وہ تھا جب میں نے اللہ کے نام سیکھنا شروع کیا۔ تیسرا سال وہ تھا جب میں نے جو کچھ بھی سیکھا اس پر عمل کرنا شروع کیا اور میں رات کی نماز زیادہ پڑھنے لگی۔ میں نے ایک پلان تیار کیا جس کے چلتے میں ہر رمضان ایک پروجیکٹ مکمل کرتی۔ ایک رمضان میں نے 99 اللہ کے نام سیکھے، دوسرے رمضان میں نے قرآن اور حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سیکھی، اور باقی سال میں ان دعاؤں کو اپنی ڈیلی لائف میں استعمال کرنے لگی۔ کچھ سال میں یہ سیکھتی رہی کہ کیسے اپنے سوشل لائف اور ذاتی زندگی کو بیلنس کروں،
कैसे अपने काम और इबादत में बैलेंस रखूं। सुबहान अल्लाह, जब मैंने अल्लाह को और समझना शुरू किया, मुझे अपने आप को भी बेहतर समझने का मौका मिला। इसलिए मैं अपने लिए और उन सब के लिए जो इस्लाम के सफ़र पर हैं एक छोटा सा मशवरा दे रही हूँ। पहला मशवरा ये है कि अपने कदम धीरे लें लेकिन मजबूती से। खुद पर एक साथ बहुत सा बोझ ना डालें, क्योंकि अल्लाह के साथ रिश्ते को सिर्फ अल्लाह ही जज कर सकते हैं। दूसरे लोगों की वजह से खुद को बड़े कदम उठाने के लिए प्रेशर मत डालें। और बहनों के लिए जो हिजाब पहनना चाह रही हैं, अपने अकीदे को सीखें, अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को समझें। इंशाअल्लाह बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जब आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह आप अल्लाह के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। मेरा दूसरा मशवरा उन लोगों के लिए है जो इन चीज़ों पर पहले से अमल कर रहे हैं। वो ये है कि हमेशा अपने तौहीद की कॉन्सेप्ट पर नज़र रखें। तौहीद का मतलब सिर्फ अल्लाह की इबादत करना नहीं, बल्कि अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं मिलाना। न अपने माँ बाप, न अपने बच्चे, न अपना पैसा, न अपना काम। अल्लाह हमें हमारे तौहीद के टेस्ट से गुजारने वाले हैं कि इस पर हम कितने सच्चे हैं। हमेशा ये समझना चाहिए कि क्या हम अपना वक्त अल्लाह के लिए खर्च कर रहे हैं, क्या हम अपनी शोहरत, पैसा और काम के लिए अल्लाह के हक को काट रहे हैं। हमें अपने दिल में आने वाली तब्दीलियों को समझना होगा। ये मेरा अपने लिए भी एक मशवरा है। तीसरा मशवरा ये है कि जब भी आप किसी मुश्किल का सामना करते हैं, इंशाअल्लाह हमेशा अल्लाह की तरफ वापस जाइए। अल्लाह से दुआ करें, चाहे सब कुछ आपके हाथ से बाहर ही क्यों ना हो, चाहे सब कुछ आपके हाथ से बाहर ही क्यों ना हो। अपनी कोशिश करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि अल्लाह हमारा खालिक है और वो उस चीज़ का भी खालिक है जो हमारे रास्ते में रुकावट बना रहा है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।